او قال حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان چیزوں کو معاف کر دیا ہے جن چیزوں کا ان کے دلوں میں وسوسہ آتا ہے جب تک یہ اس پر عمل نہ کریں یا جب تک اس کو اپنی زبان سے بولیں نہیں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ روایات میں آتا ہے جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، کہ چاہے تم اپنے دلوں میں کچھ چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ دونوں کا حساب لے گا۔ تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، پریشان اس وجہ سے ہوئے کہ انسان کے دل میں طرح طرح کے وساوس آتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے تو بس تم یہی کہو سمعنا و اطعنا، کہ یا اللہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، جو آپ کا حکم ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اسی چیز کا مکلف بناتے ہیں جو اس کی طاقت میں ہو۔ وسوسہ ایسی چیز ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ شیطان زیادہ سے زیادہ انسان کو جو نقصان پہنچا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، وہ وسوسہ ڈالتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہی اس کا کام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا اِنَّا نَجِدُ فِي أَنفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَن يَتَكَلَّمَ بِهِ، کہ ہمارے دل میں بسا اوقات ایسے وسوسے آتے ہیں جو ہم اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اَوَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ، کیا واقعتاً تمہیں اس طرح کے وسوسے آتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ صریح ایمان کی نشانی ہے، اس لیے کہ شیطان اسی دل میں وسوسہ ڈالتا ہے جس دل میں ایمان ہو۔ جس دل میں ایمان نہیں ہوتا، جس گھر میں کوئی خزانہ نہیں ہوتا، وہاں پہ کوئی چور ڈاکو نہیں آتا۔ چور یا ڈاکو اسی گھر میں آتا ہے جہاں پر کوئی خزانہ ہو۔ آپ نے فرمایا ان وسوسوں کا آنا، پھر ان وسوسوں پر اس پریشانی کا ہونا کہ اتنا آپ اس کی وجہ سے پریشان ہیں کہ مجھے یہ وسوسے کیوں آتے ہیں، یہ پریشانی اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے دل میں ایمان موجود ہے۔ اس لیے ان وسوسوں سے یہ پریشانی تو انسان کو نہیں ہونی چاہیے کہ میرے دل میں وسوسہ آیا، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ہاں ما لم تعمل او تتکلم، اگر اس وسوسے پر عمل کر لیا یا دل میں وہ وسوسہ آیا وہ زبان سے نکال دیا تو عمل کرنے پر یا زبان سے نکالنے پر پکڑ ہے۔ جب تک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی سازش کو وسوسے تک محدود کر کے رکھ دیا ہے، اس سے آگے اس کا بس نہیں چلتا۔ وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی گناہ نہیں کروا سکتا آپ سے، وہ زیادہ سے زیادہ دل میں وسوسہ ڈالے گا یہ گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو۔ نماز آپ نے پڑھنی بھی خود ہی ہے، چھوڑنی بھی خود ہی ہے، شیطان نہیں ہے جو آپ سے چھوڑوا رہا ہے۔ شیطان تو وسوسہ ڈالے گا، پھر آپ کی مرضی، آپ شیطان کے وسوسے پر عمل کریں یا اللہ کے حکم پر عمل کریں۔ یہ عمل انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے، اسی لیے عمل پر پکڑ ہے۔ اور دل کا ایک عمل، دل کے دو طرح کے عمل ہیں، ایک تو یہ وسوسہ ہوتا ہے، ایک وہ عمل ہوتا ہے جو عمل ہی دل کا، مثلا ایمان ہے، کفر ہے، حسد ہے، تکبر ہے، بدگمانی ہے، یہ سارے اعمال ہی دل کے ہیں، ان پر تو پکڑ ہی پکڑ ہے۔ اس لیے کہ ایمان کا تعلق بھی دل سے ہے کہ انسان دل سے مومن ہے یا نہیں، دل سے کافر ہے یا مومن ہے، اس کے دل میں کسی کے لیے حسد ہے یا بغض ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی کا ایک وسوسہ آیا، آپ کی اختیار کے بغیر ایک وسوسہ سا آیا اور ختم ہو گیا، اس پر تو کوئی پکڑ نہیں ہے۔
لیکن کسی کے بارے میں بدگمانی کا وسوسہ آیا اور آپ نے اس کو دل میں پکایا اور پھر سوچنے لگے اس پر کہ ہاں واقعتاً اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یا پھر حسد ہے، تکبر ہے، بغض ہے، وغیرہ وغیرہ، نفاق ہے، تو یہ تو بہت خطرناک دل کی بیماریاں ہیں اور یہ کبیرہ گناہ ہیں اور انتہائی خطرناک بیماریاں ہیں۔ ان پر تو پکڑ ہے، جو چیز اختیار میں نہیں اس پر اللہ نے کوئی پکڑ نہیں رکھی، اس لیے اس کی وجہ سے پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے جب اس کو پہلے سے ہی معاف کر دیا ہے تو پھر ہماری اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ جیسے ہی وسوسہ آئے انسان اپنے خیال کو جھٹک دے، اپنے آپ کو مصروف کر دے۔ اکثر انسان فارغ رہتا ہے تو اس طرح کے وساوس آتے ہیں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے تو اس طرح کے وساوس سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ پھر بھی وسوسہ آئے اس کو جھٹک دیں، یہ تصور کریں کہ اس پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ خود دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ او قال حدثت به ان